فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورۃ القدر کی پہلی آیت لفظ انا سے شروع ہو رہی ہے، اور میں گاہے بگاہے پہلے بھی یہ بتاتا رہا ہوں کہ عربی زبان میں عام طور پر اور قرآن مجید فرقان حمید میں خاص طور پر جب کوئی جملہ لفظ انا سے شروع ہوتا ہے تو وہ ایک قانون کا بیان ہوتا ہے جو ناقابل تبدیل ہے۔ تو یہ بھی ایک قانون اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ انا انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ حالانکہ یہاں لفظ قرآن کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لفظ ہو کی ضمیر صرف قرآن کی طرف ہی پھر سکتی ہے، کیونکہ پورا قرآن اس بات کی روشن اور دو ٹوک توضیح کرتا ہے کہ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوائے قرآن کے اور کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ تو جب انزلنا کا لفظ آ گیا تو قرآن خود بخود اس جگہ پر کنسیڈر کیا جائے گا۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اب یہاں پر لفظ قدرہ آ گیا، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے قرآن کے بہت سارے مقامات کی خود بخود تشریح ہو جاتی ہے۔ عربی میں قدرہ یقدر تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کوئی قانون یا کسی چیز کو ناپنا یا تولنا، یا ناپنے اور تولنے کا قانون، یعنی کہ ناپنے اور تولنے کا پیمانہ۔ اور جب ناپ تول لیا جائے تو اسی سے لفظ مقدار بنتا ہے کہ جو کچھ ناپا اور تولا ہے وہ کس قدر ہے، کتنا ہے۔ اس لفظ کو اس تفصیل سے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ عربی زبان کے پس منظر میں اس لفظ کا ٹھیک مفہوم ہمارے ذہن میں واضح ہو جائے، تاکہ اس آیت کو اور پورے قرآن میں جہاں جہاں یہ لفظ مختلف شکلوں میں آیا ہے، ان تمام آیات کو سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک خاص رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات میں کچھ ناپ تول کا کام کیا جاتا ہے، کچھ قوانین کی مرمت کی جاتی ہے، کچھ مقداروں کو ٹھیک کیا جاتا ہے، یعنی کائنات کا پورا نظام بشمول اس زمین کے جن جن قوانین کے تحت چل رہا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل کام کرنے سے وہ تمام چیزیں جو ان قوانین کے تحت آتی ہیں ان کے 100% قانون کے مطابق چلنے میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ اور ایسے تمام خلا پر کرنے کے لیے اللہ نے ایک رات مقرر کی ہے جس میں پوری کائنات کے تمام قوانین ایک دفعہ دوبارہ یوں تازہ کیے جاتے ہیں کہ ہر چیز پھر اسی طرح 100% انہی قوانین کے تحت کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری گفتگو یہاں پر جو ہم نے کی ہے، اس پر ہمیں لفظ قدرہ مجبور کر رہا ہے۔ عربی کا لفظ قدرہ اپنی جگہ اتنا وسیع اور اتنا ہمہ جہت ہے کہ اس کے سارے مفہوم کو ٹھیک ٹھیک الفاظ میں منتقل کرنے کے لیے یہ ساری گفتگو ضروری ہے۔ تو بات یہ ہوئی کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک ایسی رات میں کہ جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات میں ہم پوری کائنات کے تمام قوانین کو ایک دفعہ پھر نک سکھ سے درست کر کے پورا نظام 100% صحت پر لے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ تم انسان نہیں جان سکتے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس میں کیا کچھ سرگرمیاں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، اس کی تفصیل کس طرح کی ہے، مختلف معاملات کس طرح ایک دوسرے سے جڑ کر مطلوبہ نتائج پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بات تمہارے حیطہ ادراک میں آ ہی نہیں سکتی، صرف اتنا جان لو کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہاں سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نظام کائنات کے اس نظام کو ہر 1000 مہینوں کے بعد فائن ٹیون کرتا ہے۔ 1000 مہینوں کے بعد اس کے ساتھ ایک سالانہ مرمت جیسا کام ہوتا ہے۔ اب اگر یہاں تک رک کر ذہن کو تھوڑا سا اس بات کی طرف منتقل کریں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اس پورے نظام میں جتنے قوانین بروئے کار لائے جا رہے ہیں، ان سب کو ایک بار درستگی کے عمل سے گزارتا ہے، تو عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کے لیے مختلف قسم کی قوتیں درکار ہیں اور انتہا درجے کی توانائی بھی درکار ہے۔ اب اگر اگلی آیت دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بات بھی سمجھ لو کہ ہم یہ سب کچھ یوں کرتے ہیں کہ ہماری قوتیں اوپر سے نیچے اتاری جاتی ہیں۔ یہاں لفظ ملائکہ استعمال ہوا ہے۔ ملائکہ جمع ہے ملکہ کی، اور ملکہ کہتے ہیں قوت کو، یعنی اللہ کی قوتیں کائنات کے اس نظام کے ہر قانون کے اوپر اترتی ہیں۔ پھر کہا والروح، کہ اس کے ساتھ ہم انرجی بھی مہیا کرتے ہیں۔ والروح، روح عربی میں انرجی کو کہتے ہیں۔ اب ملائکہ کا مطلب قوتیں اور روح کا مطلب انرجی، تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اس سارے کام کو سر انجام دینے کے لیے اپنی قوتوں کو اتارتے ہیں اور ان کو ضروری توانائی بھی مہیا کر دیتے ہیں۔
جو لوگ فزکس کے بنیادی کانسیپٹ سے کچھ نہ کچھ واقف ہیں انہیں یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ قوت کسے کہتے ہیں، توانائی کیا ہوتی ہے، اور قوت کا توانائی کے ساتھ کیا ربط ہوتا ہے، کیا ریلیشن ہوتا ہے، کیا ایکویژن بنتی ہے۔ یہاں پر فزکس کی کوئی ایکویژن ڈرائیو کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی پریکٹیکل چیزیں بتاتا اور سمجھاتا ہے جن کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے عربی زبان اور اسلامی تاریخ سے گزارا نہیں ہوتا، بلکہ سائنس پر بھی ایک سیر حاصل علم درکار ہے۔ اور ہماری پوری اسلامی تاریخ میں جن لوگوں نے قرآن و حدیث کے مختلف محاذوں پر کام کر کے ہزاروں یا شاید لاکھوں کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں محض چند انتہائی کم ناموں کو چھوڑ کر کہیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے سائنس کے میدان میں کوئی سنجیدہ تعلیم حاصل کی ہو۔ تو صاف بات یہ ہے کہ اگر کائنات کا پورا نظام چلانا ہے اور اس کے سارے قوانین کو ٹھیک ٹھیک ایک ترتیب کے ساتھ عمل کرنے پر قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ہر قانون کے لیے ایک انفرادی قوت کا اور ساتھ میں ضروری توانائی کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ انہی قوتوں کے لیے لفظ ملائکہ استعمال کرتا ہے کہ ہماری وہ تمام ضروری قوتیں جو کائنات کے اس نظام کو چلانے اور درست رکھنے کے لیے ضروری ہیں انہیں اپنے اپنے ٹارگٹ پر کام پہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے انہیں ضروری توانائی بھی مہیا کر دی جاتی ہے۔ اور یوں یونیورسل کیلیبریشن کا یہ کام اس رات میں انجام پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتا ہے کہ ذہن میں رکھو اگر ہم ہر 1000 مہینوں کے بعد یہ سرگرمی نہ کریں تو کائنات کا نظام اور اس کے قوانین میں اس قدر بگاڑ آ جائے کہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے اور ہر چیز ختم ہو جائے بشمول زمین کے اور زمین پر بسنے والے انسانوں کے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری رات سلامتی کی رات ہے، اور سلامتی کو قائم رکھنے کا یہ دورانیہ مطلع فجر تک جاری رہتا ہے، اور یہ ساری طاقتیں ضروری توانائی کے ساتھ اپنے رب کے حکم سے ہر قانون کے اوپر اپنا کام کرتی ہیں اور اس کو درستگی میں اور صحت میں لاتی ہیں، اور اسی سے پوری کائنات کا اور زمین کا اور انسانوں کی سلامتی کا پورا نظام چلتا ہے اور اس کی ضمانت قائم ہوتی ہے۔ اور سلامتی کی ضمانت کے لیے اس سرگرمی کا دورانیہ صبح مطلع فجر تک جاری رہتا ہے۔ یہاں پر ایک بات اضافی طور پر میں بیان کرتا چلوں کہ اس صورت کے پورے مطلب کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا آج بھی دستیاب انسانی علم کے اندر رہ کر ممکن نہیں ہے۔ آج سے 500 یا 1000 سال پہلے تو اتنی بات بھی نہیں سمجھی جا سکتی تھی جتنی آج ہمیں اس صورت کی آیات کو پڑھ کر سمجھ آتی ہے، اور جو کسر اس میں رہ گئی ہے اس کے لیے ابھی انسانی علم کو مزید سفر طے کرنا ہے، اور ممکن ہے اگلے 500 یا 1000 سال میں انسانی علم اس سطح پر پہنچ جائے کہ اس صورت کی آیات اور قرآن کے دوسرے مقامات پر موجود کچھ آیات کا ٹھیک ٹھیک مطلب اپنے آخری جزیات کے ساتھ طے ہو جائے۔ تو یہ تھا مطلب سورۃ القدر کی آیات کا۔